غرور کا انجام۔ ایک بادشاہ کی عبرت ناک داستان۔ صدیوں پرانی بات ہے، ایک عظیم سلطنت نورستان میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا شاہ ظفر الدین۔ شاہ ظفر الدین کا نام سن کر رعایا کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ وہ نہایت بہادر، ذہین اور فیصلہ کن حکمران مانا جاتا تھا۔ اس کے محل کی دیواریں سونے کی تھیں، خدام در و دیوار پر پھولوں کی طرح بکھرے ہوتے۔ محل کے ہر کونے سے دولت اور جاہ و جلال ٹپکتا تھا، لیکن شاہ ظفر الدین کے دل میں ایک ایسی بیماری تھی جو نہ دکھائی دیتی تھی اور نہ ٹلتی تھی: تکبر۔ وہ خود کو عقل و فہم، طاقت و دولت اور سلطنت میں سب سے برتر سمجھتا تھا۔ رعایا کو کمتر، وزیروں کو بے وقت اور اللہ کو صرف زبانی کلامی مانتا تھا۔ اس کی زبان پر تو شکر کا کلمہ تھا، مگر دل میں اپنی بڑائی کا خمار۔ روزانہ دربار لگتا، وزراء قطار میں کھڑے خوش آمدی، لوگ جھک کر کلمات تعریف ادا کرتے۔ کوئی اس کے لباس کی تعریف کرتا تو کوئی عقل کی۔ وہ سنتا، مسکراتا اور ہر تعریف کو اپنا حق سمجھتا۔ جو تعریف نہ کرتا وہ یا تو دربار سے نکال دیا جاتا یا کسی دور دراز علاقے میں جلا وطن کر دیا جاتا۔ ایک دن ایسا ہی عام سا دن تھا، دربار سجا ہوا تھا، بادشاہ سنہری تخت پر بیٹھا اور خوش آمدی اس کے چاروں طرف موجود۔ اچانک دربار کے دروازے پر ایک نحیف و نزار فقیر نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے پرانے، چہرہ دھول سے اٹا ہوا اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ محافظ آگے بڑھے تاکہ اسے باہر نکالیں، لیکن فقیر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے بادشاہ سے ایک سوال کرنا ہے، اور وہ سوال میرے اور اس کے درمیان ہے۔ شاہ ظفر الدین نے تعجب سے فقیر کو دیکھا اور پھر ایک خفیف سا طنزیہ قہقہ لگا کر بولا، سوال؟ ایک فقیر بادشاہ وقت سے سوال کرے گا؟ خیر، پوچھ دیکھتے ہیں تمہارے الفاظ کتنے وزنی ہیں۔ فقیر دربار کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا، نظر اٹھا کر کہا، اے شاہ وقت، تو خود کو بادشاہ کہتا ہے، لیکن بتا تو بادشاہ کیوں ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، وزراء حیران، محافظ پریشان اور شاہ ظفر الدین چونکا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس نے کہا، میں اس لیے بادشاہ ہوں کیونکہ میرے پاس طاقت ہے، میری فوج ہزاروں میں ہے، خزانے ان گنت، سلطنت میرے حکم کی پابند ہے، میرا فیصلہ آخری ہے۔ فقیر نے سر جھٹکا اور نرمی سے کہا، طاقت؟ کیا تو وقت کو روک سکتا ہے؟ خزانہ کیا موت کو خرید سکتا ہے؟ فوج کیا تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی لرزش آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر غصے سے بولا، یہ گستاخی ہے، تو ایک فقیر ہو کر مجھے سکھانے آیا ہے؟ فقیر مسکرایا، نہ ڈرا نہ جھکا، میں سکھانے نہیں، یاد دلانے آیا ہوں کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ رب کا محتاج ہی رہتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر واپس پلٹا اور دربار سے نکل گیا۔ دربار کے ہر فرد کی زبان بند اور دل میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اسی رات شاہ ظفر الدین کو ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ وہ ایک ویران میدان میں کھڑا تھا، تنہا، نہ تخت، نہ محافظ، نہ محل، نہ سلطنت۔ اس کے بدن پر عام سے کپڑے اور پاؤں ننگے۔ سامنے وہی فقیر ایک بلند و بالا تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ سر جھکائے اس کے قدموں میں۔ فقیر نے اسے دیکھا اور کہا، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے ظفر الدین، لیکن موت کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ جو خود کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ موت کے وقت خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ بادشاہ چیخا اور اس کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے میں شرابور، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ تنہا ہے، کمزور ہے اور فنا کے قریب ہے۔ صبح ہوتے ہی شاہ ظفر الدین نے سب درباریوں کو جمع کیا۔ وہ جو کبھی غرور سے بولتا تھا، آج اس کی آواز میں نرمی تھی۔ میں نے اپنی حقیقت جان لی ہے، میں رب کی مخلوق ہوں، رب نہیں۔ آج سے میرے دربار کے دروازے ہر فقیر و مسکین کے لیے کھلے ہوں گے۔ عدل و انصاف کو میری سلطنت کی بنیاد بنایا جائے گا۔ اسی دن محل کے خزانوں سے اناج، کپڑے، دوائیں اور رقم غریبوں میں بانٹی گئی۔ پرانے مظلوموں کی شکایت سنی گئیں، ظالم جاگیرداروں کا محاسبہ ہوا، عدالتیں بنائی گئیں، علماء کو مشیر بنایا گیا۔ شاہ ظفر الدین روز بازاروں میں نکلتا، لوگوں کے مسائل سنتا اور خود فیصلے کرتا۔ اس کا غرور جھک گیا اور دل نرم ہو گیا۔ رعایا جو اسے پہلے خوف سے دیکھتی تھی، اب محبت سے اس کے نام لیتی تھی۔
کئی برس بعد ایک دن وہی فقیر دوبارہ دربار میں آیا۔ اس بار وہ فقیر نہیں، ایک مہمان کے طور پر آیا۔ شاہ ظفر الدین اس کے قدموں میں بیٹھا اور کہا، اے درویش، تیری ایک بات نے میری زندگی بدل دی۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بادشاہ، تیرا ظرف بدل گیا، بات تو بس ایک نشتر تھی۔ تم نے اس درد کو محسوس کیا جو عام لوگ برسوں سہتے رہے۔ یہی اصل بادشاہی ہے۔ نتیجہ، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور عاجزی اسے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اصل طاقت تخت میں نہیں، عدل و رحم میں ہے۔ وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، نہ کہ سرزمین پر۔